السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سائفر کیس میں زیر حراست شاہ محمود قریشی پر آئندہ 24 گھنٹے بہت بھاری ہیں، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ حب الوطنی یا حب العمران میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہ صاحب، لگتا ہے آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، اور وفاقی بیوروکریسی ایوان صدر میں صدر مملکت کے ساتھ کام کرنے پر کیوں تیار نہیں ہے، اور جن سیکرٹری صاحبہ کی خدمات مانگی گئی تھیں انہوں نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کے ابتدا میں ہی بات کر لیتے ہیں ذرا بٹگرام والے واقعے کی، جہاں پر کل 8 افراد، جن میں سے بیشتر بچے تھے جو اسٹوڈنٹ تھے، اپنے اسکول جا رہے تھے۔ صبح 7:45 کے وہ ایک چیئر لفٹ کے ایک رسہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے، وہ جو لوہے کے رسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ چلتے ہیں، مجھے ٹیکنیکل نام ان چیزوں کے نہیں پتا، تو وہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایک رسے کے اوپر ہی لٹکی ہوئی ہے اور ریسکیو آپریشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاک فوج۔ پورا دن یہ کوششیں ہوتی رہیں اور وہ کوششیں ناکام ہوتی رہی، لیکن اب جب میں آپ سے بات کروں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق ISPR نے یہ تصدیق کی ہے کہ 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، باقیوں کو بھی ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اس آپریشن کے اندر۔ SSG جو ہے وہ یہ آپریشن کر رہی ہے، اور SSG نے یہ بھی کہا ہے کہ رات ہو جانے کے باوجود بھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ نہیں روکا جائے گا اور اس کو جاری رکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پوری قوم دعائیں کر رہی ہیں، اللہ پاک ان بچوں کو اور جو ان کے اساتذہ یا جو بھی لوگ اس چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور جو مدد کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کی کوششیں اللہ پاک کامیاب فرمائیں۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی انسٹالیشن کے وقت جو اس کے SOPs ہیں وہ طے نہیں کیے جاتے، ایک منیمم سٹینڈرڈ جو ہے وہ طے نہیں کیا جاتا۔ اب یقینی بات ہے کہ جو بھی چیئر لفٹ لگی ہے اس کے اوپر جو لوہے کے رسے یا لوہے کی تاریں لگی ہوں گی، ان کی ایک منیمم کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، اور ان کی ایک جو ہے وہ مدت کا تعین بھی ضرور ہونا چاہیے کہ اگر یہ فلاں مدت تک یہ نہیں بھی ٹوٹتے تو تب بھی ان کو ریپلیس کیا جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، ایک یہ واقعہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد یقیناً ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق اس واقعے کے بعد ملک بھر کے اندر جتنی چیئر لفٹ ہیں یا کیبل کارز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے دوبارہ سے معائنہ کیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی مصیبت پڑنے کے علاوہ بھی ایسا کر لیا جائے۔ امید ہے کہ اس کے بعد ضرور ایسا کر لیا جائے گا۔ اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر تو اس وقت سیاست کی بڑی گرما گرمی ہے۔ جو ایک بڑی دلچسپ خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے نا، کہ جس دن سے وہ جیل میں گیا انہوں نے ایک دہائی مچا رکھی ہے، مجھے یہ نہیں مل رہا، میں مر گیا، مجھے فلانی جیل میں شفٹ کرو، مجھے فلانی کلاس دے دو۔ یہ وہی صاحب ہیں جو دوسروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو جیل میں چلا گیا اس کے لیے کلاس کی کیا ضرورت ہے، کسی کے لیے کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، جیسی جیل ہوتی ہے سب کے لیے ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب وہاں پر کیا ہوا، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کے وکلاء ونگ ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہے، اس کا لائرز ونگ ہے، جو پیپلز پارٹی ہے اس کا پیپلز وکلاء فورم ہے، اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء کے ونگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جو نہیں ہے وہ جو PIT ہے اس معاملے میں بہت آگے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو اس کا باقاعدہ ججز ونگ ہے، اور وہ باقاعدہ وہ ججز ونگ جو ہے وہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آج کل جو پتہ چلا کہ جی ایک جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اٹک کیا، انہوں نے اٹک جیل کا دورہ کیا۔ سیشن ججز کا یا ایڈیشنل سیشن ججز کا اپنی ڈسٹرکٹ کی جیل کا دورہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ ایک معمول کی روٹین ہے۔ ججز وہاں جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ جو قیدی اندر ہوتے ہیں ان کی وہ بات بھی سنتے ہیں، ان کے مسائل کی حل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے جرمانوں کی وجہ سے اندر ہوتے ہیں ان کو رہا بھی کر لیتے ہیں، جو بہت معمولی نوعیت کے جرائم کے اندر ہوتے ہیں ان کو شخصی ضمانتوں پہ رہا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ لیکن کل جج صاحب نے کیا کیا، کل جج صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے باقی قیدیوں کو، تو باقی جو جتنے بھی وہاں پہ 600-800 قیدی ہیں ان سب کے بارے میں تو انہوں نے اوکے رپورٹ دے دی جی، وہاں پہ کسی قیدی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جج صاحب نے اس چیز پہ بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جی فلاں فلاں جگہ پہ کیمرے کیوں لگے ہوئے تھے، اور اچھا اب وہ دلچسپ بات ہے کہ کیمرے وہاں پر کیوں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص اس وقت ایک ذہنی کیفیت میں، اور سچی بات یہ ہے
کہ کیا ہماری جیل حکام، کیا ہماری حکومتیں، کیا ہماری انتظامیہ ان کو عمران خان صاحب پہ اعتبار نہیں ہے کہ یار یہ بندہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہے. آپ تصور کیجئے اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو وہاں پہ کوئی نقصان پہنچا لیتے ہیں تو کتنا بڑا وبال کھڑا ہو جائے گا. تو اس وبال سے بچنے کا پھر وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کی سیکورٹی وہاں پہ سخت رکھی جائے اور کیمروں کی سرویلنس بھی کی جائے. حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ باتھ روم والی سائڈ پہ کیمرے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ کیمرے دور لگے ہوئے ہیں اور باتھ روم کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ افسانے کیا ہیں اور کہانی کیا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو کیمرے لگے ہیں وہ صرف اس حد تک لگے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر نظر رکھی جا سکے کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر لیں. کیونکہ ایک چیز جس دن سے وہ جیل میں گئے ہیں وہ جب بھی کوئی وہاں سے جو پولیس اہلکار گزرتا ہے یا کوئی ڈاکٹر گزرتا ہے تو وہ ایک دم بدک کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑے سے وہ محتاط بھی رہتے ہیں. اچھا اب معاملہ ہے کیا اس وقت؟ تو جو کہا جاتا ہے نا عمران خان وہ 8/6 کی 8/10 کی کوئی کسی کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں سکتے اور اندر تو ان کی جائے نماز بچھانے بھی گنجائش نہیں. کچھ ایسا چکر نہیں ہے. ان کو بہت بڑی جگہ پہ شفٹ کیا گیا ہے اور ان کے باقی سارے ارد گرد کی جگہیں خالی ہیں. باقاعدہ 3-4 جو مشقتی ان کے ساتھ تعینات ہیں جو خان صاحب کے کو دباتے ہیں، ان کا سارا کچھ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا کھانے کا، ان کو وہاں پر پوری آزادی دے دی گئی کہ وہ جو دل چاہتا ہے وہ پکوائیں اور وہ کھائیں. کیونکہ جیل کا کھانا خان صاحب تو نہیں کھا سکتے نا، وہ تو مطلب باقی جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے قیدی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ہر قسم کے کھانے کی سہولت حاصل ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی دال اور سبزی وغیرہ سے لگتی نہیں، وہ صرف گوشت ہی کھاتے ہیں مختلف اس کی شکلوں کے اندر. تو وہ سہولت ان کو دے دی گئی ہے، ان کو اندر پکانے کی بھی سہولت دے دی گئی ہے. پھر ان کے لیے ایک الگ سے واش روم تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ 5 فٹ اونچی ہیں. اچھا وہ مکمل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لے اور کچھ گڑبڑ کر دے تو پھر کدھر جائے گی جیل انتظامیہ؟ پھر تو بھاگنے کا بھی رستہ کوئی، جان کیسے بچائے گی؟ آپ نے کیوں اندر جانے دیا؟ تو وہ اس وجہ سے وہ دیوار 5 فٹ سے اونچی نہیں رکھی جاتی کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ بندہ دیوار پھاند کے اندر چلا جائے، کوئی ریسکیو ان کو کیا جا سکے. تو یہ باتھ روم ان کو الگ اسپیشل تعمیر کیا گیا اور یہ ہفتے کے روز تعمیر کیا گیا. یہ جو گزشتہ ہفتہ دن گزرا ہے اس پہ ان کے لیے خاص باتھ روم تعمیر کیا گیا ہے. انڈین سیٹ کی جگہ وہاں پہ ویسٹرن جو کموڈ ہے وہ لگایا گیا ہے. ان کے لیے شاور لگایا گیا ہے. جیل کی تاریخ میں آج تک کسی پاکستان کی جیل کے اندر کسی قیدی کو، کسی حوالاتی کو شاور نہیں ملا. عمران خان صاحب کے لیے اسپیشل شاور وہاں پر انسٹال کیا گیا ہے. تو یہ سہولیات ان کو وہاں پر مل رہی ہیں. 3-4 ڈاکٹر بلکہ 5 ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے لیے تعینات ہیں جو ان کو وقتاً فوقتاً جا کے چیک کرتے ہیں. کیونکہ کچھ اور بھی ان کے مسائل ہیں تو ذرا ڈاکٹر تھوڑی سی ان کی صحت کے حوالے سے جو وہ محتاط رہتے ہیں. صحت ان کی بڑی فٹ ہے، کھا پی بالکل ٹھیک رہے ہیں. جو کتابیں وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو دے دی گئی ہیں اور کچھ ان میں سے کچھ 1-2 ایسے کتابیں بھی ہیں جو قابل اعتراض ہیں. لیکن وہ قابل اعتراض سے مراد آپ کو کوئی اس طرح ولگر ٹائپ کی چیز نہیں ہے. مطلب جو رائٹرز ہیں وہ ذرا متنازع ہیں جن کی کتابیں انہوں نے منگوائی ہیں تو وہ بہرحال ان کو دے دی گئی ہیں. قرآن پاک جو انگلش ترجمے والا دے بھی دیا گیا ہے اور چونکہ دوسرا قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ ویسے یوتھیے کہتے رہتے ہیں کہ جناب وہ پوری رات تلاوت کرتے ہیں. وہ عربی پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی. ان کے وکیلوں نے جیل عدالت میں یہ کہا کہ جناب وہ نہیں پڑھ سکتے. اور پھر جو ملاقاتوں کو جہاں تک تعلق ہے تو جو جیل مینول کے مطابق ہفتے میں 1 دن ان کی فیملی کی ملاقات اور ہفتے میں 1 دن ان کے وکلاء کی ملاقات وہ ان کی جاری ہیں. بلکہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی دی گئی ہے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کہ وہ اس دن کے علاوہ بھی جب چاہیں آ کے عمران خان صاحب سے مل سکتی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی صورتحال تھی. تو ہم نے آپ کو بتائیں پراپیگنڈا کچھ ہو رہا ہے اور اصل میں صورتحال کچھ ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے سائفر کیس میں اپنی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے. منظر عام پر وہ آ گئے ہیں. پرسوں وہ 10 ساڑھے 10 گھنٹے ایف آئی اے کے پاس رہے، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس دوران ان کی گرفتاری کی افواہ بھی پھیلی. لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، منظر عام پر نہیں آئے، نہ انہوں نے اپنی گرفتاری کی تردید کی نہ تصدیق کی. البتہ یہ پتہ چل گیا تھا 10:30 گھنٹے کے بعد کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد وہ آج منظر عام پر آئے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب تسی کتھے سو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں 2 دفعہ شامل تفتیش ہو چکا ہوں ایف آئی اے کے پاس، تو اس وجہ سے میں وہاں پہ 2 دفعہ وہاں پہ گیا ہوں، تو ایسی مجھے گرفتار نہیں کیا گیا. البتہ انہوں نے عدالت سے جو ہے اس کیس کے اندر 29 اگست تک عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے. اب 29 اگست کو فیصلہ ہوگا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. صدر مملکت نے جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا تھا کہ 2 بل آئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا اور آرمی ایکٹ میں ترامیم والا، ان کے اوپر انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے.
واپس بھی نہیں بھیجے، اور جو ایک SOP ہے، جو ایک قانون ہے، جو ایک ضابطہ ہے، اس کے مطابق اگر صدر مملکت تو اس کے اوپر کوئی اعتراض لکھ کر اور اپنے دستخط کر کے واپس نہیں بھجواتے تو اس کو منظور تصور کیا جاتا ہے، اور وہ منظور تصور کیا گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا، اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا۔ عمل درآمد بھی کیسے ہو گیا کہ اسی جو ترمیم ہے ان کے تحت ایک خصوصی عدالت بھی بن گئی، وہاں پہ شاہ محمود قریشی پیش بھی ہو گئے، ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا، تو وہ ایک اس پہ کام چل رہا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کو چیلنج کر دیا ہے ایک بڑے معروف وکیل ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے، ذوالفقار احمد بھٹا ایڈوکیٹ، وہ آئینی جو ہے وہ پٹیشنز اکثر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن کی، اگرچہ کہ توقع کی جاتی کہ شاید صدر مملکت خود پٹیشن کر کے اس سارے معاملے کو کہیں گے جی کہ اس کی انکوائری کی جائے، لیکن صدر صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ آپ کو پھر بتائیں گے۔ لیکن جو ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جب تک یہ اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس قانون پر عمل درآمد کو روکا جائے، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کی کہ اس پر عمل درآمد آلریڈی شروع بھی ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت ایک سچویشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے رجوع کرے اور اس حوالے سے کلیئر آرڈر حاصل کرے۔ تو یہ ایک خبر تھی اس حوالے سے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو صدر مملکت نے جب یہ سارا مدعا اپنا ڈالا اپنے سیکرٹری وقار احمد صاحب کے اوپر، تو وقار احمد صاحب نے بھی پھر اس کا ایک جواب دیا ہے، صدر مملکت کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جناب یہ جس عدالت میں کہیں گے میں ریکارڈ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جس دن ہمارے پاس آئی تھی یہ صدر کے دستخط ہونے کے لیے یہ پارلیمنٹ سے، اس سے اگلے دن ہم نے صدر کو یہ پٹ کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد صدر صاحب نے اس کے اوپر کوئی آرڈر لکھ کر اپنے دستخط کر کے ہمیں واپس نہیں بھیجا، نہ منظوری کا اور نہ ہی واپس بھیجنے کا، کیونکہ واپس بھیجنے کے لیے بھی صدر صاحب سائن کرتے ہیں اور اوپر وجوہات لکھتے ہیں اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ سے مل کے، تو وہ بھی میرے پاس نہیں آیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں کسی بھی انکوائری کے اندر اور کسی بھی عدالت کے اندر بما ثبوت یہ چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ صدر صاحب اس معاملے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا، صدر صاحب نے اس معاملے میں پھر جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا اپنے سیکرٹری کو، وقار احمد کو، اور پھر اس کے بعد صدر صاحب نے ایک فرمائش بھی کھڑکا دی۔ فرمائش انہوں نے یہ کھڑکا دی کہ جی ایک فیڈرل سیکرٹری ہے خاتون، حمیرہ احمد ان کا نام ہے، آج کل وہ جو وفاقی سیکرٹری ثقافت ہیں، اور اس سے پہلے اور بھی وہ سیکرٹری نارکوٹکس بھی رہی ہیں اور بہت اہم عہدوں پہ بھی کام کر چکی ہیں۔ حمیرہ احمد صاحبہ جو ہیں وہ ماضی میں جنرل پرویز مشرف کا جو دور حکومت تھا اس وقت وہ جنرل پرویز مشرف کی ایڈمنسٹریشن کی بڑی قریب سمجھی جاتی تھی، مطلب بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہے۔ آپ گریڈ 22 میں فیڈرل سیکرٹری بندہ عام نہیں بن جاتا۔ تو وہ خاتون جو ہیں انہوں نے، اب خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے صدر مملکت کے ساتھ کام کرنے سے۔ اچھا، اب ہم نے جب اس معاملے میں اپنے ذرائع سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ انکار اب اس کو کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ کیا اس سینس میں سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی میری تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی ایک دن ہوا ہے وزارت ثقافت کا چارج لیے ہوئے سیکرٹری ثقافت کے طور پہ، تو ایک دن کے اندر میرا اگلا تبادلہ تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انکار جو کیا ہے اس کی ایک انہوں نے ریزن بھی بتائی ہے جو بڑی ایک جینون سی ریزن ہے۔ لیکن ایک یہ تو وہ باتیں نا جو قانون اور ضابطے کی باتیں، کچھ چیزیں قانون اور ضابطے سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں، وہ قانون کی کتاب میں کہیں نہیں لکھنی ہوتی ہے، وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ صدر مملکت صاحب اس وقت ایک ایسی وکٹ پر ہیں جہاں پر اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسٹیبلشمنٹ صدر صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب صدر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو دو وجوہات کی بنا پر افسران کام ان کے ساتھ نہیں کرنا پسند کر رہے وفاقی بیوروکریسی کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی چہیتے نہیں ہیں، تو بیوروکریسی بھی صدر کے جیسے کہتے ہیں کہ اتنی پرواہ نہیں کری، ان کے ساتھ کام کرنا بھی پسند نہیں کری۔ دوسری بات، وقار احمد صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد مطلب وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بے اعتبارہ آدمی ہے، کل یہ اور اپنے کسی معاملے کے اندر ہمارا رگڑا لگا دے گا، کیونکہ صدر صاحب کے لیے تو موجیں لگی ہیں نا، ان کو تو ایگزیمپشن حاصل ہے، وہ کسی کیس میں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ صدر مملکت ہے، نہ ان کے اوپر کوئی فوجداری کیس چل سکتا ہے، نہ ان کے اوپر دیوانی کیس چل سکتا ہے۔ تو وہ جو دل کرتا ہے جب تک اپنے عہدے پر ہیں، وہ جو ان کو پاکستان کے قانون نے، آئین نے جو ہے وہ پاکستان کے قانون سے بالاتر قرار دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ صدر مملکت اور جو چاروں گورنر ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے ان کو استثناء کیوں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ آئینی عہدیدار ہے لیکن ان کا کام ہوتا ہی کیا ہے۔ اب صدر صاحب کتنے کام کے لیے کتنی مراد لیتے ہیں اور یہ ایک الگ سٹوری ہے۔
آپ نے دیکھی ہوگی صدیق عالی صاحب نے جو اسی چینل پہ بلا کیا دن کو، اس میں دیکھ لیں کہ صدر صاحب کتنے پیسوں کے قومی خزانے کو پڑھ رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ بہرحال معاملہ ہے کہ جی جب بندہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو اور پھر بندہ بھی بے اعتبارہ ہو جائے تو پھر آپ ہی کی جو سرکاری مشینری ہے اس کے افسران آپ کے ساتھ کام کرنا نہیں پسند کرتے. تو اس وقت صدر صاحب جو ہیں اس وقت کر وہ جو کچھ بھی ہیں لیکن مکمل طور پہ بے اختیار ہیں. لیکن ایک چیز کا خطرہ صدر صاحب کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، کیونکہ جتنی بے قاعدگیاں وہ یہاں پر کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی، ان بے قاعدگیوں کے بعد جو ہے وہ جب صدر کے عہدے پر نہیں ہوں گے تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان کے خلاف بننے کا بڑا غالب اور بڑا واضح امکان موجود ہے. اب آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا شروع میں، کہ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کے پیر مخدوم، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ان کی وہ جو خاص ان کی تقریب ہوتی ہے جس میں وہ کینچی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور وہ خواتین اور بچیوں کی وہ لٹیں کاٹ رہتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی پیری مریدی ہے، پر ان کا ہوگا کوئی معاملہ. تو وہ آپ شروع سے ہی دو چیزوں کے تو امیدوار تھے، ایک تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے اور دوسرا وہ پی ٹی آئی کی سربراہی کے امیدوار تھے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو اسے کہتے ہیں نا کہ ڈولی چڑھ گئے ہوئے ہیں. عمران خان کے ڈولی چڑھ جانے کے باوجود ساری پارٹی ان کو چھوڑ گئی. شاہ محمود نے کیوں نہیں چھوڑا؟ شاہ محمود قریشی کو کوئی محبت شبت کوئی نہیں جی عمران خان سے، سیدھی سی بات ہے. ان کو اب یہ نظر آ گیا کہ عمران خان نے اب واپس کوئی نہیں آنا، تو پارٹی کا سربراہ پھر میں بن سکتا ہوں، پرویز الہی بھی اندر ہے، باقی پارٹی ساری چھوڑ گئی. تو ان کو ایک یہ چانس نظر آتا تھا جس کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ ان کو پارٹی کے اندر غدار بھی کہا گیا، نعرے بھی لگائے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بھی کہا گیا، لیکن شاہ صاحب نے برا نہیں منایا. بہرحال اب وہ سائفر کیس میں ہو گئے گرفتار ہو گئے. اس وقت وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں. وہ ہیں کہاں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کو جناب رکھا گیا ہے ایک ایسی جگہ پہ جو کہ کم از کم ایف آئی اے کے جتنے دفاتر ملک بھر میں ان میں سے سب سے سیکیور جگہ پہ ہیں. وہ سب سے سیکیور کون سی جگہ ہے؟ جو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر ایک ایف آئی اے کی اکیڈمی ہے، ٹریننگ اکیڈمی ہے. اس اکیڈمی کے اندر ان کو رکھا گیا ہے فزیکل ریمانڈ پر، اور وہاں پر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. اچھا، اب ان سے جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ شاہ صاحب یہ ہیرو گیری شیری بند کریں، بہت ہو گئی. آپ نے جو کچھ کرنا تھا اس ملک کے ساتھ، جو سائفر پہ جو کھیلنا تھا اور اس پہ کھیلنا تھا، سائفر پہ کھیلنا ہے، اور میں نے امانت عمران خان کے حوالے کر دی ہے اور یہ کر دیا. آپ نے جو اپنے عمران خان کی سیاست کے لیے ملکی مفاد کو جو بھینٹ چڑھایا ہے، یہ بہت ہو گئی ہے، اب یہ مزید قابل برداشت نہیں ہے. تو اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے حب الوطنی سے کام لینا ہے اور سیدھی اپنا جو آپ نے جرم کیا اس کو قبول کرنا ہے، اور جو عمران خان نے کیا اس کی ساری آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے وہ حب العمران میں رہنا ہے. اگر آپ نے حب العمران میں رہنا ہے تو پھر آپ بھی اسی ڈولی میں چڑھیں گے جس میں عمران خان چڑھے گا. یہ ان کو کہا گیا کہ جناب سوچ لیں. اچھا، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے، میں نے اکیلے نے تو نہیں سوچنا، میرے 25-30 لوگوں کا ایک گروپ ہے جس میں میری فیملی کے لوگ بھی ہیں، میرے گروپ کے لوگ بھی ہیں، میرے علاقے کے لوگ بھی ہیں. ان کے ساتھ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے. ان کا جناب مشورے آپ نے جتنے کرنے تھے نا وہ کر لیے ہیں، اب آپ مطلب جو کرنا ہے کر لیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے کہا کہ جناب مجھے ایک دن دیں، میں اس کے اوپر سوچتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی چونکہ ایک دو دن کا ریمانڈ ان کا باقی ہے، تو ان کو پھر تفتیش کاروں نے کہا کہ شاہ جی سوچ لو. تو لہٰذا اگلے 24 گھنٹے جو نہیں ہے وہ شاہ محمود قریشی پہ بہت بھاری ہیں، کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب فیصلہ ہے کہ کر لو کہ تسی عمران خان صاحب نے ڈولی چڑھنا ہے یا کہ نہیں چڑھنا. تو اب ایک ہی کیس کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف سزائیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر بندے کا ایک رول مختلف ہوتا ہے کسی بھی کیس کے اندر. سب ملزمان کو ایک ہی سزا ضروری نہیں کہ ہو. تو یہ ایک شاہ صاحب کی پوزیشن ہے. تو شاہ صاحب اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ہیرو گیری کرنی ہے یا کہ بات مان لینی ہے. جو بھی تفتیشکار ان کو کہہ رہے ہیں سیدھی جو چیزیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. ویسے شاہ صاحب کے اوپر یہ تنزیہ بات کی گئی ہے، یہ کوئی شاہ صاحب کو آفر نہیں کروائی گئی کہ آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ بن جائیں. آپ ان کو یہ کہا گیا کہ شاہ صاحب لگتا ہے آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں دلچسپی نہیں. یقینی بات ہے کہ آپ اس طرح کے اقتناع کرتے، باہر رہتے. عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، آپ الیکشن صوبائی اسمبلی کا ہار بھی گئے، اور اس کے بعد آج تک عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا. تو خواہش تو ان کی جو بھی ہے وہ سب کے علم میں ہے. تو پھر ان کو اس لیے کہا گیا کہ شاہ صاحب لگتا ہے آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. یعنی کہ بندہ باہر رہتا ہے، سیاست کرتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ اچیو کبھی نہ کبھی کر ہی لیتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کام کریں گے کہ عمران خان کی سیاست کے لیے اپنی بھی سیاست ساری جو ختم کر دیں گے، اور عمران خان کی طرح آپ بھی پھر اسی ڈولی میں چڑھ جائیں گے کہ
اس کے بعد آپ کا سیاست سے رول ہی ختم ہو جائے تو اس سے پھر بہتر ہے کہ بندہ کم از کم سیاست کے اندر تو رہے. اب اگر وہ ہو سکتا ہے اس کیس میں بری ہو جائیں, ہو سکتا ہے ان کی سزا کم ہو, تو ان کے پاس آگے آپشنز اور بھی بہت سارے ہوں گے. تو یہ جناب اس وقت شاہ صاحب کی پوزیشن ہے. شاہ صاحب کے لیے اگلے 24 گھنٹے باری ہیں. باقی جو بھی خبریں ہوں گی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی روایت کے مطابق آپ کو ایکسکلوزیو خبریں فراہم کرتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.